الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے آپ کی زندگی کے تمام نشیب و فراز کے دوران اور آپ کی زندگی کے تمام اتار اور چڑھاؤ اور مد و جدر کے دوران اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال فرما دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے دوسرے عظیم الشان عنوان جو توحید قادر مطلق کے بعد اپنے اندر بہت ہی حکمتوں کو، بہت ہی دانائی کے پہلوؤں کو، بہت ہی بصیرت سے متعلق پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی بات کی تھی، آپ کی عظمت کی بات کی تھی، آپ کے مقام رفیع کی بات کی تھی، اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں وہ انبیاء اور رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور انبیاء اور رسول اللہ اپنے مقام بلند کے باوجود حضرت اقدس، حضرت رسول مقدس، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کے امام تو تھے ہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانے والوں کا بھی امام بنا دیا، اور صحن بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو آپ کی امامت میں جمع فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ آج وہ آیا ہے جو آنے والوں کا امام بن کے نہیں آیا، بلکہ عرش والے نے اس کو جانے والوں کا بھی امام بنا دیا ہے. حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی امامت کے منصب جلیلہ پر فائز ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعجاز کی بات تھی، وگرنہ جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع انبیاء علیہ السلام کو بطور اعجاز دنیا میں دوبارہ بھیج کر حضرت رسول اللہ کی امامت میں جمع فرما کر کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا آج وہ آیا ہے کہ جس کی جلالت کا، جس کی عظمت کا، جس کی رفعت کا، جس کی شان کا، جس کی قدر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا.
مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کی اطاعت، جن کی اتباع، جن کے نقوش قدم کے اوپر چلنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ابھی میں کل ہی شیخ صالح العثیمین کی بات کو عربی زبان کے اندر سن رہا تھا، اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرتے، اس بات کو جانتے ہوئے نہیں کرتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس بات کو سمجھنے کے باوجود نہیں کرتے، ان کو مسلمان کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کچھ یہی معاملہ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ بھی ہے۔ جو آپ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مومن نہیں مانتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے تنازعات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پا لینے کے باوجود اور آپ کے فرمان مبارک کا استحضار ہو جانے کے باوجود اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ انسان کو دائرہ ایمان سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور جو شخص آپ کی بات کو مانتا ہے لیکن کھلے دل سے نہیں مانتا، تسلیم و رضا کا مجسمہ بن کے نہیں مانتا، شرح صدر کے ساتھ نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو بھی دائرہ ایمان سے خارج قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اقدس کی بات کو ماننے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ کی بات کو فی الفور مان لیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے پورے کھلے دل سے مانا جائے۔ آپ کی بات کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ کی بات کو تنگ دلی کے ساتھ ماننے والا بھی مسلمانیت کا دعویٰ کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ صحیح اور حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن وہ ہے جو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ہر بات کو بلا چون و چرا مانتا ہے، بغیر کسی شرط کے مانتا ہے، بغیر کسی گلے کے مانتا ہے، بغیر کسی شکوے شکایت کے مانتا ہے، بغیر ذہنی برڈن اور ذہنی الجھاؤ کے مانتا ہے، پورے کھلے دل سے مانتا ہے، پوری خوشی کے ساتھ مانتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو مومن و مسلمان کہلوانے کا حق ہے، اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر واحد وہ وجود کہ جس کی بات کو ماننا فقط اس کی بات کو نہیں ماننا بلکہ عرش والے کی بات کو ماننا ہے، وہ در حقیقت فقط حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے خطیب و ادیب کی بات کو مانا اس نے خطیب و ادیب کی بات کو مانا، جس نے مقرر کی بات کو مانا اس نے مقرر کی بات کو مانا، جس نے نثر نگار کی بات کو مانا اس نے نثر نگار کی بات کو مانا، جس نے تجزیہ نگار کی بات کو مانا اس نے تجزیہ نگار کی بات کو مانا، جس نے سیاسی رہنما کی بات کو مانا اس نے سیاسی رہنما کی بات کو مانا، جس نے علامہ کی بات کو مانا اس نے علامہ کی بات کو مانا، جس نے حافظ کی بات کو مانا اس نے حافظ کی بات کو مانا، جس نے تابعی کی بات کو مانا اس نے تابعی کی بات کو مانا، جس نے صحابی کی بات کو مانا اس نے صحابی کی بات کو مانا، جس نے خلفاء کی بات کو مانا اس نے خلفاء کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات کا واحد وجود حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا در حقیقت اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے عرش والے کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ کلام کرتا ہے لیکن حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے، آپ اپنی خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتے، آپ اپنی ضرورت کے ساتھ کلام نہیں کرتے، بلکہ آپ جب بھی کلام فرماتے تھے عرش والے کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے، عرش والے کی طرف سے نازل ہونے والے فرقان حمید کی وجہ سے کلام کرتے تھے، عرش والے کی طرف سے آنے والے القاء کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص سے اختلاف
ممکن ہے۔ اور میں نے پرسوں لاہور یونیورسٹی کے اندر بھی یہ بات کہی تھی، UIL کے اندر بھی طلباء اور طالبات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی کے اندر اختلاف ممکن ہے، حضرت امام شافعی کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے، حضرت امام مالک کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے، حضرت ابن تیمیہ کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے، حضرت ابن قیم کی بات کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اختلاف ممکن ہے، لیکن حضرات گرامی قدر حضور اقدس کی ذات کے ساتھ اور آپ کی بات کے ساتھ کسی بھی طور کے اندر اختلاف ممکن نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر جس نے آپ کی بات سے اختلاف کیا، جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف کیا، حضرات گرامی قدر وہ تو دائرہ ایمان سے خالی رہا، اور جس نے آپ کی بات سے اختلاف کیا، دل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اختلاف کیا، اپنی کسی خواہش کی وجہ سے اختلاف کیا، اپنی کسی تمنا کی وجہ سے اختلاف کیا، معاشرے کے چال چلن کی وجہ سے اختلاف کیا، خوشی اور غمی کے اندر بے ساختگی میں اختلاف کیا، حضرات گرامی قدر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو ان کی چال ان کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو ان کی گفتار ان کی رفتار کو نہیں مانتا، جو ان کی اٹھک ان کی بیٹھک کو نہیں مانتا، جو ان کے حلیے ان کے لباس کو نہیں مانتا، جو ان کی تہذیب ان کے تمدن کو نہیں مانتا، جو ان کی ہدابت کو نہیں مانتا، جو ان کی تقریر کو نہیں مانتا، جو ان کی حدیث کو نہیں مانتا، جو ان کے افکار کو نہیں مانتا، جو ان کے نظریات کو نہیں مانتا، جو ان کی تہذیب و تمدن کے آراستگی پہ راستگی کو نہیں مانتا، جو ان کے عطا کردہ دستور کو نہیں مانتا، جو ان کے عطا کردہ منشور کو نہیں مانتا، جو ان کے طرز زندگی کو نہیں مانتا، جو ان کے طرز حیات کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا، اور آخرت کے اندر اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ اور حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس اس بلند مقام کے پر فائز ہے کہ آپ کی بات کا دائرہ کار فقط مسجد کا جو ہے ممبر نہیں ہے، آپ کی بات کا دائرہ کار فقط جمعے کا اجتماع نہیں ہے، آپ کی بات کا دائرہ کار فقط مذہبی تقریبات نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات تو زندگی کے ہر شعبے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، آپ کی ذات تو زندگی کی ہر فیکلٹی کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، حضرت رسول اللہ فقط جمعے کے دن امام نہیں ہیں، حضرت رسول اللہ فقط مسجد کے امام نہیں ہیں، حضرت رسول اللہ بازار کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ کچہری کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ پرے کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ پنچایت کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ میری اسمبلی کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ میرے دستور منشور کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ میرے آئین و قانون کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعتن کی بات کو تو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دوں، لیکن یہ بات کیوں کر ممکن ہے کہ میں آپ کے ارشاد عالیہ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی حدیث طیبہ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی سنت مطہرہ کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کی بات کو مان لوں، خان صاحب کی بات کو مان لوں، زرداری کی بات کو مان لوں؟ حضرات گرامی قدر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی، چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بل والو دربار سے گل رہوں کی ثنا خوانیوں کے لیے چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بل والو دربار سے نواب و عمران کی ثنا خوانیوں کے لیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ میرے امام ہیں، حضرت رسول اللہ میرے مقتدا ہیں، حضرت رسول اللہ میرے پیشوا ہیں، وہ مسجد میں بھی میرے پیشوا ہیں، بازار میں بھی میرے پیشوا ہیں، گھر میں بھی میرے پیشوا ہیں، اجتماع میں بھی میرے پیشوا ہیں، فرد کے بھی پیشوا ہیں، سماج کے بھی پیشوا ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صدیوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ عشروں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ برسوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ مہینوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ ہفتوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ ایام کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ گھنٹوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ منٹوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ سیکنڈوں کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ حاشیہ حیال کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ پلک کے جھپکنے کے دوران بھی امام ہیں،
حضرت رسول اللہ عالم ارواح کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ عالم موجودات کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ عالم برزخ کے بھی امام ہیں، حضرت رسول اللہ عالم حشر کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر عالم ارواح کی امامت کا ذکر بھی کلام اللہ نے فرما دیا، عالم موجودات کا ذکر بھی اللہ نے فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور حضرات گرامی قدر قبر کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرما دیا، قبر میں بھی سوال ہوگا، حضور اقدس کی رسالت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرات گرامی قدر حشر کے دن بھی جب سوال و جواب کو شروع ہونے کی نوبت نہیں آئے گی اور اللہ کے غضب سے لوگ گھبرا رہے ہوں گے اور اللہ کے انبیاء کی طرف لوگ رجوع فرما رہے ہوں گے، سیدنا آدم بھی انکار فرما رہے ہوں گے، سیدنا ابراہیم بھی انکار فرما رہے ہوں گے، سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ بھی اس کام کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے عالم میں اپنے سر کو جھکانے والے اور اللہ کی حمد کے جھنڈے کو اٹھانے والے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کو گرانے والے اور اس کی اسماء و صفات کا واسطہ دے کر اس کو راضی فرمانے والے اور اس کی بارگاہ کے اندر مناجات کو کرنے والے اور اس کی رضا کی طلب کو فرمانے والے اور اس کی بارگاہ میں آ کر سوال و جواب کے شروع ہونے کی استدعا کو فرمانے والے صاحب لوائے حمد ہوں گے، صاحب جو ہیں حوض کوثر ہوں گے، شفیع المذنبین ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر وہ عالم حشر کے بھی امام ہیں۔ تڑپتے ہوئے پیاسوں کے لیے ایک ہی جام ہوگا اور وہ جام ساقی کوثر کا جام ہوگا۔ حضرات گرامی قدر تڑپتے ہوئے پیاسوں کے لیے ایک ہی حوض ہوگا اور وہ ساقی کوثر کا حوض ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اس دن ایک ہی بڑے کی سفارش ہوگی اور وہ شفیع المذنبین کی سفارش ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے یہ بات کہنا پڑتی ہے، حضرت رسول اللہ میری پیدائش سے پہلے بھی امام تھے، میری پیدائش کے دن بھی امام ہیں، اور حضرات گرامی قدر میرے ماہ و سال کے بھی امام ہیں، اور حضرات گرامی قدر میری موت کے دن بھی امام ہیں، اور میرے مر جانے کے بعد بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پردادوں کے بھی امام ہیں اور میرے دادوں کے بھی امام ہیں، میرے باپوں کے بھی امام ہیں، میرے چچاؤں کے بھی امام ہیں، میری ماؤں کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے بیٹوں کے بھی امام ہیں، میرے پوتوں کے بھی امام ہیں، میرے پڑپوتوں کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو ان کی امامت علیہ کو نہیں مانتا، جو ان کی قیادت رفیعہ کو نہیں مانتا، جو ان کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، جو ان کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتا، فتنے اس کے تعاقب میں رہیں گے، آخرت کا عذاب اس کے تعاقب میں رہے گا، اور اس کے مد مقابل جو آپ کا بن گیا، جس نے آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، حضرات گرامی قدر جس نے آپ کے نقش پا کو اپنی منزل بنا لیا۔ اور حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی بھی باک نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ کا معراج تو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، حضرت رسول اللہ کا معراج تو تشریف الاقلام کی آوازوں کو سننے کے ساتھ ہے، اور حضرت رسول اللہ کا معراج تو سدرۃ المنتہا کی بیریوں کو دیکھنے کے ساتھ ہے، اور حضرت رسول اللہ کا معراج تو حضرت حضرت حق اور اللہ جل شانہ کی آواز کو سننے کے ساتھ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر میرا معراج جو ہے حضور کے نقش قدم کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے حضور کے نقش پا کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے حضور کے اسوہ کامل کی اتباع کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے وہ آپ کی پیروی کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے آپ کی بات کو ماننے کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے آپ کی بات کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرنے کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے حضور اقدس کے سامنے اپنے سر کو گرانے کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے آپ کی محبت کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے آپ کی عقیدت کے ساتھ ہے، میرا معراج جو ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر میری منزل جو ہے وہ آپ کے نقوش پا ہیں، آپ کے نقوش پا کی منزل تو 7واں آسمان ہے، اور میری نظر کی انتہا جو ہے وہ آپ کی ایڑیوں کے پاس ہے، اور آپ کی ایڑیوں کے پاس بھی نہیں، آپ کے نالین مبارک کے ساتھ ہے، آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر جہاں پر آپ کی بات ہوگی، جہاں پر آپ کا ارشاد ہوگا، جہاں پر آپ کی حدیث ہوگی، جہاں پر آپ کی سنت ہوگی، جہاں پر آپ کا بیان ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے پوری کائنات ایک طرف ہو اور آپ کی بات کو ٹکرا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کائنات کے سارے لوگ ایک پلڑے میں ہوں، حضور اقدس دوسرے پلڑے میں ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹکرایا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور اس کی انتہا کی بات کیا ہے؟ پارلیمان نیچے ہے، حضور اقدس اونچے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پارلیمان کا کنسنسس ایک طرف ہے، حضور اقدس دوسری طرف ہے، پوری پارلیمان کے کنسنسس کو دیوار پہ دے ماریں گے، مگر حضور اقدس کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضور ہیں، حضرات گرامی قدر
نیچے ہے، کائنات کا ہر ادارہ بھی حضور سے نیچے ہے، کائنات کی تمام کے تمام اجتماعات بھی حضور سے نیچے ہیں، کائنات کی صبح شامیں بھی حضور سے نیچے ہیں۔ جو حضور کا ارشاد ہے وہ بلند و بالا ہے، اور جو حضور سے انکار ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، کیا کوئی خود بھی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ کہا ہاں ہاں، جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے گویا من اطانی فقد دخل الجنہ، جس نے میری بات کو مانا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جہنمی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مذہبی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، ان کے اندر حضور کی نافرمانی کو حرام سمجھتے ہیں، ان کے اندر حضور کی نافرمانی کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے اندر حضور کی نافرمانی کو جہنم کا راستہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی امام ہے، وہ حضور ہیں، وہ دنیا کا بھی امام ہے اور دین کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے دینی معاملات میں حضور کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے ائمہ کو اپنا امام بنا لیا، علماء کو اپنا امام بنا لیا، اور کئیوں نے حضور کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے دینی معاملات کے اندر تو کسی اور کو اپنا بڑا نہیں بنایا، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر کہیں میاں صاحب کو بڑا بنا لیا، کہیں خان صاحب کو بڑا بنا لیا، کہیں پر جو ہے زرداری کو بڑا بنا لیا۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم نے منشور دیا، ہم نے دستور دیا، اور ہم نے اس بات کا ببانگ دہل پیغام دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مائیکل ہارٹ کی اس بات کو برسر عام بیان کیا، He was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ وہ کائنات کا واحد مقتدا ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری بصارت کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے دل کا بھی امام ہے، میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری نگاہ کا بھی امام ہے اور میرے افکار کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے حلیے کا بھی امام ہے، لباس کا بھی امام، وہ میری زلفوں کا بھی امام ہے، میری داڑھی کا بھی امام، وہ میری پگڑی کا بھی امام ہے، میری تہمت کا بھی امام، میرے گھر کے اندر بھی امام ہے، گھر سے باہر بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، میری تہذیب کا بھی امام ہے، میری تمدن کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، میری ریاست کا بھی امام ہے، میری سیاست کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، میرے دین کا بھی امام ہے اور میرے دنیا کا بھی امام۔ وہ جمعے کے دن بھی امام ہے اور جمعرات کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، وہ ہفتے کے دن بھی امام ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ پاکستان میں بھی امام ہے، انگلستان میں بھی امام، وہ آل دار السلام میں بھی امام ہے، دار الکفر کے اندر بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کا بھی امام ہے اور موت کا بھی امام، وہ پیدائش کے دن بھی امام تھا اور عالم ارواح کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بات کو ماننے والے کا مقام کیا ہے، اسی کے اوپر اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے پیار ہے حضور اقدس کی اتباع کیا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کا قرار ہے، ہماری نظر کا نور ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی رفت کا مقابلہ کسی کی رفت نہیں کر سکتی، اور آپ کی عظمت و جلالت کا مقابلہ کسی کی جلالت نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کیا ہیں، باپ دادا کیا ہیں، پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، حضور اقدس دوسرے پلڑے میں ہوں، حضور کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضور کی بات کے مقابلے میں نہ اماموں کی بات تسلیم ہے، نہ
علماء کی بات تسلیم ہے اور نہ ہی اپنے سیاسی رہنماؤں کی بات تسلیم ہے۔ حضور ہمارے دین کے بھی امام ہیں اور دنیا کے بھی امام، اور جو کچھ آپ نے ہمیں دیا اسی کو اپنا کر ہمیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت اقدس حضرت رسول اللہ نے حیا کا پیغام دیا، شرم کا پیغام دیا، عفت کا پیغام دیا، عصمت کا پیغام دیا، لیکن کبھی ٹرانسجینڈر بل کے ذریعے اور کبھی فحاشی اور یعنی کہ سلاب کے ذریعے اور کبھی عورت مارچ کے ذریعے حضور کے پیغام حیا کو اس سے بغاوت جو ہے آئے دن کی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ NCS پشاور کے اندر انتہائی گندے لباس کے ساتھ لڑکیاں ڈانس کرتی رہیں اور وہاں پر جناب ایک تعلیمی ادارے کے تقدس کو تار کیا جاتا رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے مخلوط تعلیم ہمارے ملک سے ختم ہونی چاہیے، اور دوسری بات ہے خدا نخواستہ اگر مخلوط تعلیم کے اندر کسی کی بہن بیٹی کو جا کے پڑھنا بھی پڑے تو اس کو لڑکوں سے اجتناب کرتے ہوئے، اختلاط سے اجتناب کرتے ہوئے حجاب و نقاب کا پورا التزام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بے شرمی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکے دیکھ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا؟ کیا اسی کا نام پاکستان ہے؟ کیا یہی طاہر و مطہر ریاست ہے؟ کیا یہی مقدس دیش ہے جس کو مدینہ کی ریاست کی اتباع کے حوالے سے قائم کیا گیا؟ خان صاحب کا بھی اس مسئلے کے اندر منفی کردار ہے۔ آپ نے بھی مخلوط اجتماعات کے ذریعے اس ملک کی تہذیب پہ حملہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کا نعرہ بھی لگاتے رہے کہ مدینہ طیبہ کی ریاست کا میں علمبردار ہوں۔ وہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچتے ہوں، اور جہاں پر جناب ہمارے ملک کے نامور گلوکار اور مراسی جو ہیں ناچنے گانے کی باتیں عمران خان کے جلسے میں آنے والے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مسلم لیگ کا بھی یہی حال ہے۔ ان کے اجتماعات کے اندر بھی کئی مرتبہ نیم مسٹر نیم ملا ٹائپ کے لوگ باقاعدہ طور کے پر ڈانسنگ پوزوں کے اندر جو ہیں لوگوں کو اپنی حمایت کی یقین دہانیاں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس پہ مستداد یہ کہ میاں صاحب کی بیٹی جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ، وہ خود جو ہیں اس اختلاط کو بڑھوتری کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اس کے اندر اختلاط ہو، اس کے اندر مکسنگ ہو، اس کے اندر پردے داری کا تصور جو ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ ہمیں نہ خان صاحب کی تہذیب کی ضرورت ہے، نہ میاں صاحب کی تہذیب کی ضرورت ہے، ہمیں تہذیب نبوی کی ضرورت ہے۔ NCS کے اندر ناچنے والی لڑکی وہ آہر کر کسی کی بیٹی ہے، آہر کر کسی کی بہن ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ والدین کتنے دیوس ہیں، وہ بھائی کتنے بے غیرت ہیں کہ جن کی بہن اور جن کی بیٹی جو ہے شرم و حیا کے جنازے کو نکال رہی ہے اور تہذیب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر تماچے مار رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگلا مارکا حیا کا مارکا ہے، اگلا مارکا عفت و عصمت کا مارکا ہے، اگلا مارکا تقدس کا مارکا ہے، اگلا مارکا حجاب و نقاب کا مارکا ہے، اگلا مارکا شرم و حیا کا مارکا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو انشاءاللہ بے غیرتوں سے بچا کے چھوڑیں گے، بے حیاؤں سے بچا کے چھوڑیں گے، حجاب و نقاب کے دشمنوں سے بچا کے چھوڑیں گے، اور سرزمین پاکستان کو انشاءاللہ پاک اور پوتر ریاست بنا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ بیوروکریسی اس بارے میں کس لائن لینتھ کے اوپر موجود ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے مسلم لیگ کا منشور اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تحریک انصاف اس بارے کے اندر کیا گمان کرتی ہے۔ ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے حضور اقدس کی ذات اقدس پہ ہوتی ہے، آپ کے فرمان مقدس پہ ہوتی ہے، آپ کی حدیث طیبہ پہ ہوتی ہے، آپ کی سنت مطہرہ پہ ہوتی ہے، آپ کے ارشادات عالیہ پہ ہوتی ہے، اور حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اس تہذیبی جنگ کے اندر گو مسلم لیگ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، گو تحریک انصاف ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، گو بڑی گاڑیوں والے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، جو بڑے بینک بیلنس والے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، چودھری سردار ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ مسجد ممبر و محراب ہمارے ساتھ ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور مسجدوں کی چٹائیوں کے اوپر حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور عفت ماں بہنیں چادر و نقاب کو اوڑھنے والی مائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس تہذیب کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
حضرات گرامی قدر، گو میں اس میدان کے اندر تنہائی کا شکار ہوں، گو میں اس میدان کے اندر منافقت کا شکار ہوں، گو میں اس میدان کے اندر بے وفائی کا شکار ہوں، لیکن انشاءاللہ میں مسلم لیگ کے سامنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، خان صاحب کے سامنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، بیوروکریسی کے سامنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، میڈیا کے ٹائیکونز کے سامنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، انشاءاللہ پرچم نبوت کو اٹھا کے چھوڑوں گا، تہذیب نبوی کا مارکا لڑ کے چھوڑوں گا، اور انشاءاللہ سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کر کے چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی